ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحبه. یہ ایک حدیث ہے جس کا کچھ بیان پچھلے جمعہ میں شروع کیا گیا تھا لیکن ناتمام رہ گیا تھا. حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں. وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کوئی حاجت مند اپنی کوئی ضرورت لے کر آتا اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی فرمائش یا درخواست کرتا تو اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے مجلس میں، آپ ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے کہ اس حاجت مند شخص کی سفارش کر دو، مجھ سے سفارش کر دو کہ آپ اس کی حاجت پوری کر دیں. کیوں؟ تؤجروا، تاکہ تمہیں سفارش کا اجر مل جائے، سفارش کا ثواب مل جائے. ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ لیکن فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر وہی کرائیں گے جو صحیح ہوگا اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے. یعنی تمہاری سفارش کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کروں گا، فیصلہ وہی کروں گا جو اللہ جل جلالہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. لیکن تم جب سفارش کرو گے تو سفارش کرنے کا ثواب تم کو مل جائے، اس لیے سفارش کرو. اس سے در حقیقت توجہ دلانا اس طرف ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی سفارش کرنا کہ اس کا کام بن جائے، یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے اور اسی کی ترغیب دینی مقصود ہے کہ مسلمان کو یہ چاہیے کہ دوسرے مسلمان بھائی کی خیر خواہی میں لگا رہے، اس کی حاجت روائی میں جتنی کوشش ہو سکے وہ کرے، اور اگر اس کی سفارش سے اس کا کوئی کام بن سکتا ہے تو وہ سفارش کرنے کی پوری کوشش کرے اور اس کے بعد اس سفارش کا اجر انشاءاللہ اس کو ملے. تو اس سے سفارش کے عمل کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے. اچھی سفارش کی کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. اور اسی وجہ سے بزرگوں کے ہاں اس کا بڑا معمول رہا کہ جب کوئی حاجت مند آتا اور سفارش کراتا تو سفارش کر دیتے تھے عموماً، اور اس کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے. صرف یہ نہیں کہ میں نے احسان کر دیا دوسرے کے اوپر، بلکہ اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ نے مواعظ میں واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ کا، غالباً حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، صحیح نام یاد نہیں رہا بزرگ، غالباً ان کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے اور فلاں صاحب کے اختیار میں ہے، وہ کام کر دینا. تو
تو آپ اگر کچھ سفارش فرما دیں تو میرا کام بن جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جن صاحب کا نام تم لے رہے ہو وہ تو میرے بہت سخت مخالف ہیں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر کہیں میری سفارش ان تک پہنچ گئی، میری بات پہنچ گئی، تو اگر کرتے ہوئے بھی ہوں گے تو نہیں کریں گے. اس لیے میں تمہاری سفارش ضرور کر دیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سفارش کرنے سے فائدہ ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ وہ میرے سخت مخالف ہیں، کٹر. وہ اللہ کا بندہ پیچھے ہی پڑ گیا، کہنے لگا نہیں حضرت آپ لکھ دیجئے، میں آپ کا خط لے جاؤں گا. تو کسی نہ کسی طرح وہ بہرحال چاہے آپ کے مخالف صحیح، لیکن آپ کی شخصیت ایسی ہے، آپ کی ذات ایسی ہے کہ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس کو رد نہیں کریں گے، لہذا آپ لکھ دیجئے. حضرت نے مجبور ہو کر ایک پرچہ لکھ دیا ان کے نام. وہ پرچہ لے کر جو پہنچا تو حضرت کا جو خیال تھا کہ یہ میرا مخالف ہے اور کام کرتا ہوا بھی ہوگا تو نہیں کرے گا، وہ بات صحیح ثابت ہوئی. اور اس اللہ کے بندے نے بجائے اس کے کہ اس پرچے کی کوئی قدر کرتا یا اس کے اوپر عمل کرتا، ایک گالی کے سے انداز میں ایک بات کہی. اور حضرت نے وہ بھی فرمایا کہ اس شخص کے بعد جب وہ پرچہ پہنچا تو اس سے کہا کہ دیکھو ان سے جا کے کہہ دینا یہ پرچہ واپس لے جاؤ، اور ان سے کہہ دینا کہ اس کو فلاں جگہ رکھ لو، گالی کے انداز میں یہ بات. تو حضرت کے پاس وہ بیچارہ لوٹ کے آیا اور آ کر کہا کہ حضرت آپ کی بات سچی تھی، اور واقعتاً اس سے بجائے اس کے کہ وہ اس کا احترام کرتا، قدر کرتا، اسے تو الٹی گالی دے دی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ جو اس نے کہا، اگر مجھے اس بات کا اطمینان ہوتا کہ تمہارا کام بن جائے گا تو میں اس سے بھی دریغ نہ کرتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص ماننے والا نہیں، اس واسطے میں تمہاری اب آگے مدد کرنے سے معذور ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ آپ اس کا کام بنا دیجیے. تو معلوم ہوا کہ سفارش کرنا یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، بشرطے کہ مقصود اس سے کسی اللہ کے بندے کو فائدہ پہنچانا ہو، ثواب حاصل کرنے کی غرض سے. احسان جتلانا مقصود نہ ہو کہ میں نے فلاں وقت تمہارا کام بنا دیا تھا، احسان جتلانا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا مقصود ہو کہ اللہ کے ایک بندے کے کام میں نے تھوڑی سی مدد کر دی، میرا کچھ ہاتھ لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے. اس نقطۂ نظر سے جو سفارش کی جائے وہ بہت باعث اجر و ثواب ہے، لیکن باعث اجر و ثواب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے سفارش کرنے کے کچھ احکام ہیں. کس موقع پر سفارش کرنا جائز ہے، کس موقع پر جائز نہیں ہے، سفارش کا مطلب کیا ہے، سفارش کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح سفارش کرنی چاہیے، یہ ساری باتیں سمجھنے کی ہیں. اور ان کے نہ سمجھنے کی وجہ سے سفارش جو بہت اچھی چیز تھی، فائدہ مند چیز تھی، باعث اجر و ثواب تھی، وہ الٹی باعث گناہ بن رہی ہے اور اس سے معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے. اس لیے ان احکام کو سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ سفارش ہمیشہ ایسے کام کی ہونی چاہیے جو جائز ہو، برحق ہو. کسی ناجائز کام کے لیے سفارش کرنا یا ناحق کام کے لیے سفارش کرنا یہ کسی حالت میں بھی جائز نہیں. ایک شخص آپ جانتے ہیں کہ یہ کسی فلاں منصب فلاں عہدے کا اہل نہیں ہے اور اس نے درخواست دے رکھی ہے کہ مجھے وہاں ملازمت مل جائے. آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر اس ملازمت کی اہلیت نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ کر کہ یہ شخص ضرورت مند ہے آپ نے سفارش لکھ دی کہ اس کو فلاں عہدے پر فائز کر دیا جائے یا فلاں ملازمت اس کو دے دی جائے، تو یہ سفارش کرنا جائز ہے. اس واسطے کہ سفارش جہاں ایک طرف اس شخص کی حاجت براری کا ایک ذریعہ ہے، وہاں ساتھ ساتھ ایک شہادت بھی، گواہی. جب آپ کسی کے حق میں سفارش کرتے ہیں تو یہ گواہی دیتے ہیں کہ میری نظر میں یہ شخص اس کام کے کرنے کا اہل ہے، لہذا آپ سے میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو یہ کام دے دی. تو یہ گواہی ہے، اور گواہی کے اندر اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ واقعے کے خلاف نہ ہو. اگر آپ نے لکھ دیا یا کہہ دیا کہ بھائی اس کو رکھ لو اور حقیقت میں وہ نااہل ہے تو یہ گواہی حرام ہوئی، بجائے باعث ثواب ہونے کے الٹا باعث گناہ بن گئی.
اور ایسا گناہ کہ وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے، جو اگر فرض کرو اس کو رکھ لیا گیا اور نااہلی کی وجہ سے اس نے لوگوں کو نقصان پہنچایا یا کوئی غلط کام کیا، اس سارے غلط کام کا اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کا وبال کا ایک حصہ سفارش کرنے والے کے اوپر بھی آئے، کیونکہ یہ سبب بنا ہے اس نااہل کے وہاں تک پہنچنے۔ تو سفارش بھی ہے اور گواہی بھی ہے، لہذا ناجائز کام کے لیے سفارش کرنا، گواہی دینا، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک زمانہ تھا کہ میں کبھی کبھی میرے پاس پرچے آ جایا کرتے تھے امتحان کے، یونیورسٹی کے، تو اپنے یہاں دارالعلوم کے تو امتحان کر لیتے ہیں، وہاں تو الحمدللہ کبھی اس قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا، لیکن ایک زمانے میں یونیورسٹی کے ایم اے کے پرچے آ جایا کرتے تھے، ایم اے اسلامک اسٹڈیز کے، تو میں لے بھی لیا کرتا تھا کہ چلو دیکھ لیں اس کو، لیکن وہ لینے کیا شروع کیا کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کی قطار لگ گئی، کبھی ٹیلی فون آ رہا ہے، کبھی کوئی آدمی آ رہا ہے، اور آدمی بھی ایسے ایسے جو بڑے ثقہ قسم کے لوگ اور بظاہر بڑے دیانتدار امانتدار معلوم ہونے والے، وہ باقاعدہ چل چل کر اور پہنچ جاتے، اور ان کے ہاتھوں میں نمبروں کی ایک فہرست ہوتی، اور یہ کہتے کہ صاحب یہ نمبر ہیں، ان نمبروں کے لوگوں کو ذرا خاص طور پر ان کا خیال رکھیے گا۔ تو میں نے ایک دن ایک صاحب سے کہا جو خود پڑھے لکھے عالم آدمی تھے، تو وہ اس طرح لے آئے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت یہ تو بڑی غلط ناجائز بات ہے کہ آپ یہ سفارش لے کر آ گئے ہیں، انشاءاللہ انصاف کے مطابق جو کچھ حق و انصاف کے مطابق جس کے نمبر ہوں گے اتنے لگائے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو آیت پڑھ دی، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ تو حضرت ہمارے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، اور عام آدمی کا شیطان جو ہے وہ تو اور طریقے سے بیک آتا ہے، اور مولوی کو جو بیک آتا ہے شیطان وہ مولوی بن کے بیک آتا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے۔ تو وہ باقاعدہ آیت سے استدلال کہ حدیث میں ہے کہ سفارش کرو، تو وہ سفارش جو ہے وہ بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اس واسطے میں سفارش لے کر آیا ہوں۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ یہ سفارش جائز نہیں۔ کسی قاضی کے پاس کوئی مسئلہ درپیش ہے تصفیہ کے لیے، اور اس کے سامنے مقدمہ درپیش ہے، اس کے سامنے فریقین آ رہے ہیں، گواہی دینے والے فریقین کی طرف سے گواہیاں پیش ہو رہی ہیں، وہ ہو رہا ہے، اس وقت میں آ کر کوئی سفارش کرے کہ صاحب فلاں کا ذرا خیال رکھیے گا، یا فلاں کا حق میں ذرا فیصلہ کر دیجیے گا، تو یہ سفارش جائز نہیں۔ اور جو ممتحن امتحان لے رہا ہے اس کے پاس بھی سفارش کے لیے جانا جائز نہیں، اس واسطے کہ اس سفارش سے اس کا جو ذہن ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ وہ بیٹھا ہے اس کام کے لیے کہ دونوں طرف کے معاملات کو تول کر اور پھر اپنا فیصلہ دے کہ کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے۔ اس لیے بہت اہتمام کیا گیا شریعت میں اس کا کہ جب ایک شخص کے سامنے کوئی مقدمہ درپیش ہے، ایک قاضی ہے، اس کے سامنے مقدمہ درپیش ہے دو فریقوں کا، تو حکم یہ دیا گیا کہ کسی فریق سے دوسرے فریق کی غیر موجودگی میں اس مقدمے سے متعلق بات نہ سنو، اس مقدمے سے متعلق بات نہ سنو جب تک کہ دونوں فریق موجود ہیں۔ جب بات سنو تو ایسے وقت میں سنو جبکہ دوسرا فریق بھی موجود ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص نے آ کر تنہائی میں آپ سے کوئی معاملہ کوئی بتا دیا آپ کو معاملہ، اب دوسرا آدمی تو بے خبر ہے، دوسرا فریق وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا، اور آپ کے ذہن پر وہ بات مسلط ہو گئی، آپ کا ذہن اس سے متاثر ہو گیا، تو یہ انصاف کے خلاف ہو۔ اس واسطے جب قاضی کے پاس معاملہ چلا جائے تو اس کے بعد سفارش کا دروازہ بند۔ آج بھی اتفاق سے لوگ ہمارے پاس بھی کچھ مقدمے آ جاتے ہیں، تو ان سے متعلق بعض مرتبہ لوگ جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں کہ صاحب یہ مسئلہ ہے درپیش اور اس مسئلے کا آپ کو اس کا خیال رکھیے۔ تو میں کبھی نہیں سنتا، میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میرے لیے آپ کی بات اس مقدمے سے متعلق سننا جائز نہیں شرعاً، جب تک کہ دوسرا فریق موجود نہ ہو۔ جو کچھ کہنا ہو آ کر عدالت میں کہیے،
جو کچھ بات کہنی ہو، آپ کو جو کچھ بات کرنی ہو وہ آ کر عدالت میں کہیے، تاکہ دوسرا فریق بھی سامنے موجود ہو اور اس کی موجودگی میں بات کہی جائے اور سنی جائے، تاکہ وہ اگر کوئی بات آپ نے غلط کہی ہے تو اس کا جواب دے سکے۔ آپ ایک تنہائی میں آ کر میرے ذہن کو خراب کر جائیں اور میرے ذہن کو بتا سکتے صاحب ہم تو ناجائز سفارش نہیں کر رہے ہیں، ہم تو بالکل جائز بات لے کر آئے ہیں۔ بھائی مجھے کیا پتا کہ جائز لے کر آئے ہو کہ ناجائز لے کر آئے ہو؟ دوسرا فریق موجود ہو اور اس کے دلائل بھی، اس کے گواہیاں بھی، اس کی شہادتیں بھی سامنے ہو، تو اس وقت آمنے سامنے فیصلہ ہو، لیکن الگ سے جا کر اس کے ذہن کو متاثر کرنا یہ جائز ہے۔ تو یہاں ایسے موقع پر یہ آیت پڑھ دینا کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یزد لہ یکن لہ نصیب منہا، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اور اس میں چونکہ ہمارے ہاں نظام قضا جو اسلامی ہے ایک عرصے دراز سے ختم ہو گیا اس کا سلسلہ، تو اس واسطے یہ مسائل بھی لوگوں کے مستحضر نہیں رہے، یاد نہیں رہے۔ اچھے اچھے پڑھے لکھے علماء بھول جاتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور ان کی طرف سے باتیں آ جاتی ہیں۔ تو ایسی جگہ سے جہاں کسی کے سامنے مسئلہ درپیش ہو، قضیہ ہو، مقدمہ ہو، امتحان ہو، وہاں پر سفارش جائز نہیں اور سفارش کر کے کام بنانا جائز نہیں۔ تو یہ ایک تو پہلا راستہ یہ سمجھ لیجیے کہ سفارش ایسی جگہ ہو جہاں سفارش کرنا جائز ہے، پھر ایسے کام کے لیے ہو کہ جو کام جائز ہے۔ ناجائز کام کرانے کے لیے سفارش کرنا کسی حال بھی جائز نہیں۔ آپ کا کوئی دوست لگا ہوا ہے کہیں پر افسر، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے اور آپ نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اور کسی نااہل کو بھرتی کرا دیا تو یہ جائز ہے، یہ حرام ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں جہاں اچھی سفارش کی کو باعث اجر قرار دیا گیا وہاں بری سفارش کا بھی ذکر ہے۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، کہ اگر بری سفارش کرو گے تو اس کا بھی تمہیں گناہ ملے گا، اس کا حصہ ملے گا۔ یہ بھی بات اہم ہے اور لوگ کم از کم اعتقادی طور پر تو جانتے ہی ہیں کہ بھائی ناجائز سفارش نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس سے بھی آگے ایک اور مسئلہ جس کی طرف عموماً دھیان نہیں ہوتا اور لوگ اس کا بالکل خیال آج کل نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ سفارش کی حقیقت نہیں سمجھتے۔ سفارش کے معنی ہے جس کے بعد سفارش کی جا رہی ہے اس کی کو متوجہ کر دینا، اس کو توجہ دلا دینا کہ اس کے علم میں ایک بات نہیں ہے، ایک موقع نہیں ہے، آپ نے اپنی سفارش کے ذریعے ایک توجہ دلا دی کہ بھائی یہ بھی موقع ہے، اگر تم کرنا چاہو تو اس کو کر دو۔ یہ توجہ دلا دینا ہے مقصود۔ سفارش کا مقصود دباؤ ڈالنا نہیں ہے، سفارش کا مقصود یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ وہ یہ کام ضرور کر، اس واسطے کہ ہر انسان کے اپنے کچھ حالات ہوتے ہیں، کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، کچھ اس نے اپنے اصول بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان اصولوں کے ماتحت رہ کر وہ آدمی کام کرنا چاہتا ہے اور آپ نے سفارش کر کے اس کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور دباؤ ڈال کر اور اس سے کام کرانا چاہا، تو یہ سفارش نہیں ہے، یہ تو زبردستی ہے جو، اور کسی بھی مسلمان کے اوپر زبردستی کرنا یہ جائز نہیں۔ تو اس کا عام طور سے لوگ خیال نہیں کرتے۔ ایسے آدمی کی سفارش لے کر جائیں گے کہ جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ جب اس کی سفارش پہنچے گی تو وہ انکار نہ کر سکے، انکار نہ کر سکے، تو یہ دباؤ ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، شخصیت کا وزن ڈالا جا رہا ہے، یہ صرف سفارش نہیں ہے، یہ دباؤ۔ کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں، اچھے بڑے لوگ، کئی مرتبہ آ کر کہا کہ حضرت ایک کام آپ سے ایک بات کہنی ہے، ایک کام کو کے لیے کہنا ہے، پہلے بتائیے انکار تو نہیں کریں گے؟ بلکہ اقرار پر لینا چاہتے ہیں کہ اس کا انکار نہ کیجیے گا۔ تو بھائی پہلے بتاؤ تو صحیح جو کیا کام ہے، میری قدرت میں ہے نہیں ہے، میرے استطاعت میں ہے نہیں ہے، میں اس کو کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، جائز ہوگا ناجائز ہوگا، پہلے بتاؤ تو صحیح۔ لیکن پہلے اقرار یہ لینا چاہتے ہیں کہ یہ طے کر دو کہ کرو گے ضرور، اس کے بعد یہ دباؤ ڈالنا، یہ سفارش نہیں اور یہ ناجائز دباؤ ڈالنا۔ تو ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں دین کی صحیح فہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس اللہ کے بندے کو عطا فرمائی اور دین کے ان مخفی گوشوں کو جس طرح آشکارا فرمایا جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے جگہ جگہ مواعظ میں، ملفوظات میں اس کے اوپر تنبیہ فرمائی کہ سفارش اس طرح نہ کراؤ جس سے دوسرا آدمی
مغلوب ہو جائے، جس کے اوپر دباؤ پڑ جائے، یہ کرنا جائز۔ اس لیے کہ یہ سفارش کے میں نے حقیقت عرض کر دی، سفارش کی حقیقت ہے توجہ دلا دینا، بھائی میرے نزدیک یہ شخص حاجت مند ہے اور میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ اچھا مصرف ہے، اس کے اوپر اگر آپ کچھ خرچ کر دیں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب ہوگا، آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ ضرور کرو اور نہیں کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، نہیں کرو گے تو میں تم سے خفا ہو جاؤں گا، یہ سفارش نہیں ہے، یہ دباؤ ہے۔ حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی چندے کے بارے میں، کہ جو چندہ لینا ہوتا ہے نا، حضرت اس قسم کے جو رواجی مروجہ چندے ہوتے ہیں اس کے بڑے مخالف تھے، کہ لوگوں نے اعلان شروع کر دیا مجمع کے اندر، بھائی فلاں چیز کا چندہ ہو رہا ہے، لوگ لاؤ۔ اب جناب جس کا دینے کو دل بھی نہیں چاہ رہا اندر سے، وہ شرمی کہ اگر نہیں دوں گا تو ناک کٹ جائے گی، کیا کہا جائے گا، اس نے چندہ دینا شروع کر دے دیا۔ تو وہ جو چندہ آیا وہ خوش دلی سے نہ آیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس، کسی مسلمان کا مال خوش دلی کے بغیر حلال نہیں، زبان سے کیا اجازت بھی دے دی اس نے، لیکن اگر خوش دلی سے نہیں دیا اس نے وہ حلال نہیں۔ تو اس طرح چندے کی اپیلیں کرنا، حضرت فرماتے تھے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑے مقطع چقطع قسم کے کسی مولانا صاحب کو لے گئے ساتھ، اب وہ ایسے وہ جا کر پہنچ گئے دکان پر، اب ان کا وہاں پر چلا جانا یہ بذات خود ایک دباؤ ہے کہ دوسرا چاہے دل نہ چاہ رہا ہو مگر وہ کہے گا بھائی یہ آئے ہیں تو ان کو کیسے میں انکار کروں، دے دیا، یہ خوش دلی کے بغیر یہ جائز نہ۔ اس طرح ہو کہ جہاں اس کو پتا ہو کہ مجھے اختیار ہے، میں چاہوں تو اس پر عمل کروں، چاہوں تو نہ کروں، اس وقت میں وہ دے گا تو وہ طیب نفس سے ہوگا، اور اس وقت میں وہ عمل کرے گا تو خوش دلی کے ساتھ ہوگا، جائز ہوگا۔ تو سفارش میں خوب اچھی طرح یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ سفارش کا انداز دباؤ ڈالنے والا نہ ہونا چاہیے، جس سے دوسرے کے اوپر دباؤ پڑے، ہاں توجہ دلا۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے نام سفارش لکھتے تو یہ الفاظ اکثر و بیشتر سفارش کے اندر لکھتے تھے کہ، اور یہی میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بھی سفارش کے اندر یہ بات کہا کرتے تھے کہ بھائی میرے خیال میں یہ صاحب اس کام کے لیے موزوں ہیں، اگر آپ کے اختیار میں ہو اور آپ کی مصلحت کے خلاف نہ ہو تو ان کا کام کر دیجیے، یہ شرط لگا دیجیے، آپ کے اختیار میں ہو، آپ کی مصلحت کے اور اصول کے خلاف نہ ہو تو یہ کام کر دیجیے۔ تو 2-4 مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمیں بھی لکھنے کی ضرورت بیٹھائی، حضرت کے والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ یہ بات سننی ہوئی تھی اور حضرت کے پرچے بھی دیکھے ہوئے تھے تو اس لیے خود بھی لکھ دیے یہ جملے کہ اگر آپ کے اختیار میں ہو اور آپ کی مصلحت کے اور اصول کے خلاف نہ ہو تو کر دیجیے۔ اب جن صاحب کی سفارش کی گئی تھی وہ ناراض ہو گئے کہ یہ آپ نے تو قاعدے شرطیں لگا دی کہ مصلحت کے خلاف نہ ہو تو کر دیجیے، سیدھا سادہ لکھنا چاہیے تھا کہ ضرور کر دیجیے، اس کے بغیر یہ سفارش ادھوری ہے، نامکمل۔ لیکن جس شخص کو دونوں رعایتیں کرنی ہو، ایک اس حاجت مند کی مدد بھی مقصود ہے لیکن وہ مدد جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے، مشروع حدود کے اندر رہتے ہوئے مدد کرنی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی نہ ہو کہ اس کی تو رعایت کر لی اور جس کے پاس پرچہ پہنچا اس کو بیچارے کو بوجھ میں دبا دیا کہ اس کے پاس پہنچا کہ صاحب اتنے بڑے صاحب کا پرچہ آ گیا ہے، اب میرے لیے ٹالنا اس کا ممکن نہیں، میری مصلحت کے خلاف، میرے اصول کے خلاف، میرے قاعد و ضابطوں کے خلاف، لیکن اتنے بڑے آدمی کا پرچہ آ گیا، لہذا میں کیا کروں؟ وہ ایک کشاکش میں پڑ گیا، مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ اگر کیا تو قاعدے کے خلاف کیا، نہ کیا تو خطرہ ہے کہ اتنے بڑے صاحب ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، کبھی ان کو منہ کیا دکھاؤں گا کہ میں نے ایک ذرا سی سفارش آپ سے کی تھی اور آپ نے اس کو پورا نہیں کیا۔ تو یہ سب باتیں سفارش کے خلاف، سفارش کے اصول کے خلاف، اور اسی وجہ سے سفارش جو ہے آج وہ ایک لعنت بن گئی معاشرے کہ کوئی کام بغیر اس طرح کی ناجائز سفارش کے نہیں بنتا، اس لیے کہ سفارش کے احکام لوگوں نے بھلا دی، شریعت کے تقاضوں کو فراموش کر دیا۔ ان رعایتوں کے ساتھ جب سفارش کی جائے تو پھر وہ دیکھیں اس کے اثر ہوتا۔ پھر تیسری بات اور کہ جیسا میں نے عرض کیا، سفارش کیا ہے؟ یہ گواہی بھی ہے اور مشورہ دینا اور توجہ دلانا، دباؤ ڈالنا نہیں۔
لوگ مشورے کی حقیقت نہیں سمجھتے کہ مشورہ کیا چیز ہوتی ہے. مشورے کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ المستشار مؤتمن. جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے، یعنی اس کا فرض ہے کہ اپنی دیانت اور امانت کے لحاظ سے جس راستے کو بہتر سے بہتر سمجھتا ہو وہ مشورہ لینے والے کو بتا دے. یہ ہے مشورے کا حق. آگے جس کو مشورہ دیا گیا ہے وہ مشورہ جس کو دیا گیا ہے وہ پابند نہیں ہے کہ آپ کے مشورے کو ضرور قبول کرے، ضرور قبول کرے. اگر وہ رد بھی کر دے تو اس کو اختیار، کیونکہ مشورے کے معنی بھی یہ توجہ دلا دینا. یہی حدیث آپ نے دیکھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفارش کرو، لیکن ضروری نہیں کہ میں تمہاری سفارش قبول کر لوں، اور ضروری نہیں کہ میں ضرور اس کا کام کر دوں. فیصلہ وہی کروں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوگا. تو معلوم ہوا کہ سفارش کے خلاف بھی کام کر لیا جائے تو کوئی سفارش کی اس میں بے عزتی نہیں ہوتی. جو سمجھے صاحب سفارش بھی کی، بات کہہ کے کھوئی، اور سفارش بھی کی اور فائدہ کچھ حاصل نہ ہوا، تو یہ بات نہیں. ارے سفارش کرنے کا منشا تو یہ تھا کہ ایک مسلمان بھائی کی مدد میں میرا حصہ لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، وہ مقصد حاصل ہو گیا. اب کام بنا نہیں بنا یہ سفارش کا لازمی حصہ نہیں، اگر نہ بنے اس کو اختیار. اور جس نے آپ کی سفارش نہیں مانی تو اس سے کوئی جھگڑا بھی نہیں، اس سے کوئی ناراضگی بھی نہیں، اس سے برا ماننا بھی درست نہیں کہ میری بات کیوں نہیں مانی. اس لیے کہ تو مشورہ تھا، اور مشورے کے اندر دونوں باتیں ہوتی ہیں. اب سنیے واقعہ کیا حقیقت بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حقیقت یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز باریک باریک باتیں دنیا کی زندگی کے متعلق بیان فرما گئے تفصیل کے ساتھ. اب یہ بتائیے کہ اس دنیا میں، بلکہ اس دنیا سے بھی آگے بڑھ کے پوری کائنات میں، کس شخص کا مشورہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے زیادہ قابل احترام اور قابل تعمیل ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے جس کا مشورہ حضور سے زیادہ اعلیٰ درجے کا مشورہ؟ لیکن سنیے واقعہ. ایک کنیز تھی، باندھی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بریرہ نام تھا. یہ پہلے کچھ لوگوں کی کنیز تھی، باندھی تھی، اور انہوں نے جب یہ کنیز تھی تو ان کا نکاح ایک صاحب وہ ملکیت ہوتی ہے مولا کی، آقا کی. اس واسطے اس سے اجازت بھی نہیں لی جاتی تھی، بلکہ آقا نے جس سے چاہا نکاح کر دیا. وہ نکاح ہو گیا. ایک ایسے صاحب سے ہو گیا جن کا نام مغیث تھا. اور وہ مغیث جو تھے وہ بھی وہ بیچارے ایک سیاہ فام قسم کے آدمی تھے، اور صورت شکل کے اعتبار سے لوگ پسند نہیں کرتے تھے. اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود اچھی حسین جمیل خاتون تھی. تو اس حالت میں ان کا وہاں پر نکاح ہو گیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ ان کو خرید کر اور ان کو آزاد کر دیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خریدا، پہلے خود اس کی مالک بن گئی اور پھر ان کو آزاد کر دیا. جب یہ آزاد ہوئی تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی کنیز آزاد ہو اور اس کا نکاح پہلے سے کسی شوہر کے ساتھ ہوا ہو تو آزادی کے وقت میں اس کو اختیار ملتا ہے اس کنیز کو کہ چاہے تو وہ اپنے سابق شوہر کے ساتھ نکاح کو برقرار رکھے اور چاہے تو اس کے نکاح کو ختم کر دے، فسخ کر دے، اور کسی اور سے نکاح کر لے بعد میں. اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اختیار دیا جاتا ہے آزادی کے وقت. تو جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئی تو ان کو بھی اختیار ملا شریعت کے قاعدے کے مطابق، اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم چاہو تو مغیث کے ساتھ اپنا نکاح برقرار رکھو اور چاہو تو اس نکاح کو ختم کر دو. تو جب ان کو یہ اختیار ملا تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ میں تو نہیں ان کے ساتھ رہتی، مغیث کے ساتھ، اور نکاح کو اپنے فسخ کر دیا. اب وہ فسخ تو کر دیا نکاح، اور وہ مغیث صاحب جو تھے ان کو ان کے ساتھ تعلق بہت تھا، بہت محبت تھی.
تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اب تک وہ منظر مجھے بھولتا نہیں ہے کہ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں حضرت بریرہ کے پیچھے پیچھے ان کی خوشامد کرتے ہوئے جاتے تھے کہ خدا کے لیے مجھ سے دوبارہ نکاح کر لو، مجھ سے اپنے اس فیصلے کو تبدیل کر لو، میرے ساتھ میرے نکاح میں دوبارہ آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے اب تک وہ منظر یاد ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور وہ آنسو جو ہیں وہ رخساروں سے ٹپک ٹپک کر داڑھی بھی ان سے بھیگ رہی ہے اور ان کو راضی کر رہے ہیں حضرت بریرہ کو کہ خدا کہ مجھ سے مان جاؤ، مجھ سے میرے نکاح میں پھر سے آ جاؤ، تو مگر وہ مانتی نہیں تھی۔ تو یہ پہنچ گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور جا کر عرض کیا کہ رسول اللہ ایسا ایسا قصہ ہے، میں ان سے مجھے تعلق بہت ہے اور اتنا وقت ساتھ گزرا ہے، اب وہ میری بات مانتی نہیں ہے اور وہ آتی ہے، تو آپ میری کچھ سفارش فرما دیجیے ان سے۔ تو ایک مرتبہ بریرہ کو آپ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ لو راجعتی، بریرہ سے خطاب فرمایا کہ اگر تم ان سے رجوع کر لو اپنے اس فیصلے سے تو اچھا ہو، بیچارے کا اتنا پریشان ہے، تم رجوع کر لو۔ سبحان اللہ، کیا جواب دیا بریرہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہ رسول اللہ کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ رجوع کر لو، یہ آپ کی طرف سے حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یہ مجھے بتا دیجیے۔ اگر آپ کی طرف سے حکم ہے تو بے شک سر تسلیم خم ہے اور میں ان کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے بتا دیجیے کہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا بل مشورہ بل شفاعت۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شفاعت کا لفظ استعمال فرمایا، ایک لفظ میں آتا ہے کہ مشورے کا، یہ میں تمہاری سے سفارش کر رہا ہوں، مشورہ کر رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں، حکم نہیں ہے۔ جب حضرت بریرہ نے سنا کہ یہ سفارش ہے اور مشورہ ہے، حکم نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فوراً فرمایا کہ رسول اللہ اگر یہ مشورہ ہے تو اس کے معنی ہے کہ مجھے آزادی ہے کہ قبول کروں یا نہ کروں، لہذا میرا فیصلہ یہی ہے کہ میں اب دوبارہ ان کے پاس نہیں جاؤں۔ چنانچہ ان کے پاس دوبارہ نہیں گئے اور ان سے علیحدگی اختیار کریں۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ، آپ کی سفارش، اور ایک عورت جو ابھی تک کنیز تھی، جو ان کی اہلیہ کے صدقے سے آزاد ہوئی، اور اس کو بھی یہ حق دیا جا رہا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ مشورہ ہے، تمہارا دل چاہے تو مانو، تمہارا دل چاہے تو نہ مانو، رد کر۔ تو وہ مشورہ انہوں نے رد کر، اور مجال ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنا ناگواری کا اظہار فرمایا ہو کہ بھئی ہم نے تم کو ایک مشورہ دیا ہے، تم نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے تم سے سفارش کی تھی، تم نے ہماری سفارش قبول نہیں کی، ایک ادنا حبہ برابر آپ نے سفارش، اس کے اوپر ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ تعلیم دے دی پوری امت کو کہ یہ ہے مشورہ، یہ ہے سفارش، کہ جس کو مشورہ دیا گیا ہے یا جس سے سفارش کی گئی ہے اس کو توجہ دلا دی گئی۔ توجہ اس لیے دلا دی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ بریرہ نے خود نکاح ختم کر دیا اور اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو آپ نے سفارش ہی کیوں کی؟ سفارش اس لیے کی کہ آپ جانتے تھے کہ حضرت مغیث کے اندر اور کوئی خرابی نہیں ہے، صرف شکل و صورت کی حد تک کی بات ہے، ایسی کوئی خرابی ہے نہیں۔ تو اگر یہ ان کی بات مان لیں گی اور ان کے نکاح میں رہیں گی تو ان کو اجر و ثواب بہت ہوگا، اس لیے کہ ایک اللہ کے بندے کی خواہش کو پورا کیا، اجر و ثواب بہت ہوگا، تو اس واسطے آپ نے سفارش بھی کر دی۔ لیکن جب سفارش کو قبول نہیں کیا، انہوں نے مشورے کو قبول نہیں کیا، تو ادنا ناگواری کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ لہذا یہ ایک امت کو، آنے والی امت کو قیامت تک کے لیے سبق دے دیا کہ مشورے کو کبھی بھی یہ نہ سمجھو کہ یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا لازمی کیا جا رہا ہے، مشورے کے حق حاصل توجہ دلا دینا ہے، اب اس کو اختیار ہے، چاہے اس پر عمل کرے چاہے نہ کرے۔ اب ہمارے ہاں مشورہ اور سفارش ایسی چیز ہو گئی کہ یہ باقاعدہ ناگواری کا ذریعہ بن گیا۔ ہم نے تو بھائی ایسا مشورہ دیا تھا، ہماری بات تو نہیں چلی، ہماری بات تو نہیں مانی، اس کے اوپر ناراضگیاں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر خفا ہو رہے ہیں، برا منایا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بھائی اب آئندہ ان سے کبھی بھی ان سے رابطہ نہیں رکھنا چاہیے، اس واسطے کہ ہماری بات مانتے نہیں۔ تو خوب سمجھ لیجیے کہ یہ سفارش کا مطلب یہ نہیں، مشورے کا مطلب یہ نہیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں فرما دی کہ سفارش کرو اجر ملے گا، لیکن اگر قبول نہ کی جائے تو تمہارے دل میں کوئی اس کے خلاف ناراضگی یا بددلی نہیں پیدا ہونی چاہیے، ہماری بات کیوں نہیں مانی۔ تو ان تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے جب سفارش کی جائے گی تو انشاءاللہ وہ بڑے اجر و ثواب کا موجب ہوگی۔
پھر ایک مرتبہ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ سفارش ان معاملات میں ہو جن میں سفارش کرنا جائز ہے. جہاں سفارش کرنا جائز نہیں، جیسے وہ مقدمات ہیں یا امتحانات وغیرہ کا معاملہ ہے، اس جگہ پر سفارش کرنا بھی جائز نہیں. اور دوسرا، سفارش جائز کام کی ہو، ناجائز کام کی نہ ہو. تیسرا، سفارش کا انداز مشورے کا ہو، دباؤ ڈالنے کا نہ ہو. چوتھا، اگر نہ مانا جائے مشورہ اور سفارش تو اس کے اوپر کوئی ناگواری یا ناراضگی نہ ہونی چاہیے. ان 4 احکام کے ساتھ جب سفارش کی جائے گی تو وہ کبھی کوئی فساد برپا نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہو سکتی. اجر کا سبب ہے انشاءاللہ، ثواب. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمایا. لا الہ الا اللہ. اب یہ باب ختم ہو گیا، انشاءاللہ دوسرا باب اگلی جمعہ کو شروع کریں گے. خیال ہوا کہ جو تھوڑا سا وقت باقی ہے تو یہ مہینہ ہے رجب کا، اس سے متعلق چند گزارشات اس مختصر وقت میں عرض کر دوں تو بہتر ہے. رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، اب تو آدھے سے زیادہ شاید گزر گیا. تو اس میں طرح طرح کی غلط فہمیاں اس مہینے کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پورے مہینے میں جو بات حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو چاند دیکھ کر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرمائیے اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرمائیے، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجیے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان تک پہنچ جائیں، رمضان کو پا لیں. گویا پہلے سے اشتیاق کا اظہار ہوتا تھا رمضان مبارک کی آمد کے سلسلے میں. تو یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ رجب کے مہینے میں آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے. شروع میں نہ کیو تو اب کر لے آدمی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت بھی عطا فرمائے اور رمضان تک اپنی رحمت سے پہنچا بھی، تاکہ اپنی زندگی میں رمضان کی برکتوں سے مستفید ہو سکے. یہ بات تو ہے ثابت. باقی اور جتنی چیزیں عام طور سے لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں ان کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، کوئی بنیاد نہیں. مثلا ایک مشہور ہو گئی 27ویں تاریخ رجب کی، یہ مشہور ہو گیا کہ یہ شب معراج ہے، اور اس شب معراج کو بھی اسی طرح منانا چاہیے، اسی طرح گزارنا چاہیے جیسے کہ شب قدر کو گزارا جاتا ہے. اور جو فضیلت شب قدر کی ہے کم و بیش ویسی فضیلت شب معراج کی بھی سمجھی جاتی ہے. بلکہ ایک جگہ تو میں نے یہاں تک لکھا ہوا دیکھا کہ شب معراج کی فضیلت جو ہے شب قدر سے بھی آگے ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، یہاں تک کہا گیا. اور پھر اس رات میں نمازوں کے بھی خاص خاص طریقے لوگوں نے مشہور کر دیے کہ اس رات میں نماز پڑھی جائے اور اس میں اتنی رکعتیں پڑھی جائیں اور فلاں رکعت میں فلاں سورت پڑھی جائے اور فلاں رکعت میں فلاں سورت پڑھی جائے. خدا جانے کیا کیا تفصیلات اس کی لوگوں میں مشہور ہو گئی. تو یہ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ سب بے اصل باتیں، ان کی کوئی اصل نہیں، کوئی بنیاد نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ روایتیں اس باب میں مختلف ہیں. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ربیع الاول میں تشریف لے گئے تھے، بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ رجب تھا، بعض میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے. تو روایتیں مختلف ہیں، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنی میں معراج کی رات تھی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے. اور اسی سے خود اندازہ کر لیجیے کہ اگر شب معراج کوئی ایسی رات ہوتی جیسے شب قدر ہوتی ہے اور اس میں کوئی خاص احکام ہوتے جیسے شب قدر کے اندر ہوتے ہیں
تو اس کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا کہ فلاں مہینے میں ہوتی ہے، فلاں تاریخ میں ہوتی ہے، لیکن اس کا اہتمام موجود نہیں ہے، تو لہذا یقینی طور سے شب معراج قرار دینا مشکل ہے۔ اور اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے واقعتاً کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں شب ہی میں تشریف لے گئے تھے معراج کے لیے، تو بے شک وہ رات جس میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا، اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا، ہم کلامی کا شرف بخشا، اور امت کے لیے نمازوں کا تحفہ بھیجا۔ یہ عظیم الشان واقعہ جس رات میں پیش آیا وہ رات بڑی عظیم الشان تھی، اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کسی مسلمان کو۔ لیکن اس معراج کی رات یہ سن 5 نبوی میں ہوئی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 5ویں سال، جب آپ نبی جس سال بنے اس سے 5 سال کے بعد یہ شب معراج پیش آئی، تو جس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال 15 نہیں بلکہ 18 سال اس کے بعد آپ دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں۔ ان 18 سال میں کہیں ثابت نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب معراج کو کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو، اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس کے اندر جاگنا زیادہ باعث اجر و ثواب ہے، شب قدر کی طرح کی فضیلت رکھتا ہے۔ ایسا کوئی ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ثابت ہے، نہ آپ کے زمانے میں اس کے جاگنے کا اہتمام ثابت ہے، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگے، نہ صحابہ کرام کو تاکید کی، نہ صحابہ کرام نے اس کا اہتمام فرمایا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام دنیا میں موجود رہے، 100 سال صحابہ کرام دنیا میں موجود تھے۔ اس پوری صدی میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں صحابہ کرام نے اس 27ویں رجب کو خاص اہتمام کر کے منایا۔ تو جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نہیں کی، اس کو دین کا حصہ قرار دینا اور اس کو سنت قرار دینا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا، اسی کا نام بدعت ہے۔ تو کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب میں حضور سے زیادہ معاذ اللہ جانتا ہوں کہ کون سی رات زیادہ فضیلت کی ہوتی ہے، یا کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ کرام سے زیادہ مجھے ذوق ہے عبادت کا، لہذا صحابہ کرام سے نے اگر نہیں کیا تو میں کروں گا، تو اس کے برابر احمق کوئی نہیں۔ ہمارے حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے کہ اردو میں ایک مثل ہے، کہاوت، اب تو لوگ اس کے معنی بھی نہیں سمجھیں گے، ہندوستان کے اندر مشہور تھی کہ بنیے سے سیانہ سو باولا، بنیے سے سیانہ سو باولا، یعنی جو شخص یہ کہے کہ میں بنیے سے زیادہ ہوشیار ہوں تجارت میں، اس سے زیادہ میں تجارت کے گر جانتا ہوں، تو حقیقت میں وہ باولا ہے یعنی پاگل ہے، کہ اس واسطے کہ ان سے زیادہ بنیے سے زیادہ گر جاننے والا تجارت کے اور کوئی نہیں۔ یہ تو ایک عام ضرب المثل کی بات تھی، لیکن جہاں تک دین کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین یہ ہیں دین کو جاننے والے، دین کو سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ ان سے زیادہ میں جانتا ہوں یا ان سے زیادہ ذوق رکھتا ہوں، ان سے زیادہ عبادت گزار ہوں، تو وہ در حقیقت پاگل ہے، وہ حقیقت میں دین کی فہم نہیں رکھتا۔ لہذا اس دن کے اندر یہ سب کرنا، کوئی خاص اہتمام کرنا، یوں ہر رات میں جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے عبادت کرنے کی وہ بہتر ہی بہتر ہے۔ آج کی رات میں جاگ لو، کل کو جاگ لو، پرسوں کو جاگ لو، اسی طرح 27 کو جاگ لو، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں، کوئی نمایاں امتیاز نہیں۔ اسی طرح 27 رجب کا روزہ، بعض جگہوں پر رواج ہے کہ 27ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کو فضیلت والا روزہ سمجھتے ہیں، جیسے عاشورہ کا روزہ ہے مثلا، یا عرفے کا روزہ ہے، تو اس طرح کی فضیلت کے قائل ہوتے ہیں 27ویں رجب۔ لیکن اس میں بھی ایک دو ضعیف روایتیں ہیں، لیکن حقیقت کوئی صحیح سند سے کوئی روایت ثابت نہیں، بلکہ یہ ثابت ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض لوگ روزہ رکھنے لگے 27 رجب کو، تو حضرت فاروق اعظم کو پتہ لگا
یہ 27 رجب کا اہتمام کر کے لوگ جو ہیں روزہ رکھ رہے ہیں، تو ان کے یہاں تو دین کے سے ذرا بال برابر ادھر ادھر ہونا ممکن نہیں تھا. وہ فوراً نکل کھڑے ہوئے گھر سے اور ایک ایک شخص کو جا کر زبردستی کہا کہ میرے سامنے کھانا کھاؤ، میرے سامنے کھانا کھا کر اس بات کا ثبوت ہو کہ تمہارا روزہ نہیں. اہتمام کر کے باقاعدہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تاکہ یہ خیال پیدا نہ ہو کہ آج کا روزہ کوئی زیادہ فضیلت والا ہے، جیسے اور دن کے روزے ہیں ایسے اس دن کا بھی ہے، کوئی فرق نہیں. یہ اہتمام کرنا یہ اس لیے تاکہ بدعت کا سد باب، دین کے اندر اپنی طرف سے زیادتی نہ ہو، یہ اہتمام کرنا. تو یہیں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی اگر چلو ہم جاگ ہی لیے اس دن یا روزہ ہی رکھ لیا تو کون سا گناہ کا ارتکاب کیا، کوئی گناہ کیا، کوئی شراب پی، کوئی چوری کی، کوئی ڈاکہ ڈالا، یہ تو ہم نے عبادت ہی تو کی رات میں، یا دن کے اندر روزہ رکھا تو وہ بھی عبادت ہی کی، تو کیا خرابی ہوئی؟ تو خرابی یہ ہوئی حضرت فاروق اعظم نے بتایا کہ روزہ رکھنا یہ اس دن کے اندر نہیں بتایا اللہ نے، سارا بار بار عرض کر چکا ہوں کہ سارے دین کا جو خلاصہ ہے وہ اتباع ہے. ہمارا حکم مانو، نہ روزہ رکھنے میں کچھ رکھا ہے، نہ افطار کرنے میں کچھ رکھا ہے، نہ نماز پڑھنے میں رکھا ہے، نہ نماز نہ پڑھنے میں رکھا ہے. جب ہم کہیں کہ پڑھو تو پڑھو، جب ہم کہیں کہ رک جاؤ تو رک جاؤ، جب ہم کہیں کہ روزہ رکھو تو رکھو، جب ہم کہیں کہ نہ رکھو اس وقت رک جاؤ. اس وقت روزہ رکھو گے تو وہ دین کے خلاف ہو. سارا کھیل اتباع کا ہے، دین کا. یہ اگر اللہ یہ حقیقت دل میں اتار دے ساری بدعتوں کی جڑ کٹ جاتی ہے. تو اتباع. اب اگر کوئی شخص اس کو زیادہ اہتمام کرے اس کا، تو وہ دین میں اپنی طرف سے زیادتی کر رہا ہے، دین کو اپنی طرف سے گھڑ رہا ہے. اس واسطے وہ رکھنا اس نقطہ نظر سے رکھنا جائز ہے. ہاں کوئی آدمی ویسے ہی عام دنوں کی طرح رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، لیکن اس کی کچھ زیادہ فضیلت سمجھ کر، اس کو سنت سمجھ کر، اس کو زیادہ مستحب سمجھ کر، زیادہ اجر و ثواب کا موجب سمجھ کر ان دنوں میں روزہ رکھنا یا اس کو رات کو جاگنے کا اہتمام کرنا یہ درست نہیں، بدعت ہے. اسی طرح اس کا تو پھر بھی ایک شب معراج کی ایک کچھ نہ کچھ اصل بنیاد یہ ہو سکتی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ مقام پر تشریف لے گئے تو چلو اس کی کچھ بنیاد نکل آئی. لیکن اس سے زیادہ جو واجب اور فرض چیز پھیل گئی معاشرے میں وہ کنڈے. اگر کنڈے نہ کیے تو مسلمان ہی نہیں، اور نماز پڑھے کہ نہ پڑھے، روزہ رکھے کہ نہ رکھے، اور گناہوں سے بچے کہ نہ بچے، کنڈے ضرور کرے. اگر کنڈے نہ کیے تو مسلمان ہی گئی. اور اگر کوئی نہ کرے تو کوئی کہے کہ نہ کرو تو اس کے اوپر لعنت ہے، ملامت ہے، خدا جانے کیا کیا ہے، اور خدا جانے کہاں سے نکلے یہ کنڈے. اور کیا اس کی تو پھر بھی کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ایک واقعہ نکل آیا تھا، لیکن یہاں تو اس کی کوئی اصل کوئی بنیاد قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کے ہاں، تابعین کے ہاں، تبع تابعین کے ہاں، بزرگان دین کے ہاں کہیں کچھ نہیں. اور اتنا لازمی ہو گیا کہ سارے گھر میں اور کوئی کام کیا جائے نہ کیا جائے دین کا، مگر یہ کنڈے ہونے ضروری. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں ذرا مزہ آتا ہے. یہ قوم جو ہے یہ مزے کی خوگر ہے کہ اس میں کوئی میلہ ٹھیلا ہونا چاہیے، اس میں کوئی ذرا حظ نفس کا سامان ہونا چاہیے. اب پوریاں پک رہی ہیں اور خدا نے حلوہ پک رہا ہے، اور وہ ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، ادھر سے ادھر آ رہی ہیں، اور سینیاں آ رہی ہیں، سینیاں جا رہی ہیں، اور یہ میلہ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ چونکہ بڑا مزے کا کام ہے، اس واسطے شیطان نے اس کی طرف ڈال دیا کہ بھائی نماز پڑھو کہ نہ پڑھو وہ اتنا ضروری نہیں ہے، مگر یہ کام ضرور کرو. تو بھائی یہ چیزیں جو ہیں یہ اس نے ہمارے امت کو خرافات میں مبتلا کر دیا. حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی. تو اس خرافات میں کھو گئی کہ ان قسم کے چیزوں کو لازمی سمجھ لیا گیا اور حقیقی چیزیں پر سے پوچھ ڈال دی گئی. تو اس کو بھی اس کا رفتہ رفتہ اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ ناواقفیت کی وجہ سے کرتے ہیں، عناد نہیں ہوتا لیکن ناواقفیت کی وجہ سے، دین سے واقف نہیں. اب ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بھی کوئی ضروری چیز ہے. جیسے قربانی ہوتی ہے عید الاضحیٰ میں، گوشت ادھر سے ادھر جاتا ہے تو یہ بھی کوئی ضرورت کی ایسی چیز ہوگی، اس کا بھی قرآن حدیث میں کچھ ثبوت ہوگا. تو محبت سے، پیار سے، شفقت سے سمجھایا جائے اور
ایسی تقریبات میں خود شریک ہونے سے پرہیز کیا جائے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی رجب کا مہینہ یہ جیسا میں نے عرض کیا مقدمہ ہے رمضان کا، لہذا رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ 3 مہینے پہلے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اور توجہ دلا رہے ہیں کہ اب اپنے آپ کو تیار کر لو اس مبارک مہینے کے لیے۔ اپنا نظام الاوقات ایسا بنانے کی فکر کرو کہ جب رمضان آئے تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں صرف ہو جائے۔ ابھی سے تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی فہم ہم کو عطا فرمائے اور دعا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرو۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرو۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہم کو دین کی صحیح فہم عطا فرما۔ یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس پر استقامت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم کو ہمارے گھر والوں متعلقین احباب کو ہر طرح کی معصیتوں اور منکرات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔